السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ایمان اور صحت کی حالتوں میں ہوں گے. آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 15 سے 22 تک کا انشاءاللہ سبق پڑھیں گے. ترجمہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے بابرکت نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی، اور وہ جو یاتین الفاحشۃ، کریں بے حیائی کا کام، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو تم گواہ ٹھہرا لو، علیہن، ان پر، اربعۃ منکم، 4 مرد اپنے میں سے، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن، تو انہیں بند رکھو، فی البیوت، گھروں میں، حتی، یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، انہیں ختم کر دے موت، او یجعل اللہ، یا بنا دے اللہ، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ. واللذانی، اور وہ 2 مرد جو یاتیانہا، کریں بے حیائی کا کام، کریں یہی بے حیائی کا کام، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو انہیں ایذا دو، فإن، پس اگر، تابا، وہ دونوں توبہ کر لیں، واصلحا، اور دونوں اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو درگزر کرو ان دونوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، توابا رحیما، بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. انما التوبۃ، یقیناً توبہ کا قبول کرنا، علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے، للذین، انہی لوگوں کے لیے ہے جو یعملون السوء، کرتے ہیں برا کام، بجہالۃ، جہالت سے، ثم، پھر، یتوبون، وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب، جلدی ہی، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ، متوجہ ہوتا ہے اللہ، علیہم، ان پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیما حکیما، بہت جاننے والا، خوب حکمت والا. ولیست التوبۃ، اور نہیں توبہ قبول ہوتی، للذین، ان لوگوں کی جو یعملون، کرتے رہتے ہیں کام، سیئاتی، برے، حتی، یہاں تک کہ، اذا حضر، جب آتی ہے، احدہم الموت، ان میں سے ایک کو موت، قال، تو وہ کہتا ہے، انی، بے شک میں نے، تبت الآن، توبہ کی اب. وللذین، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو یموتون، مرتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، اولئک، یہ لوگ ہیں، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابا علیما، عذاب بہت دردناک. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، یہ کہ تم وارث ہو جاؤ عورتوں کے، کرہن، زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ تم انہیں روکو، لتذہبوا، تاکہ تم لے لو، ببعض، کچھ حصہ، ما، اس کا، جو آتیتموہن، تم نے انہیں دیا، الا، مگر، ان یاتینا بفاحشۃ، یہ کہ وہ کریں بے حیائی، مبینۃ، کھلی، وعاشروہن، اور تم ان کے ساتھ گزر بسر کرو، بالمعروف، خوش اسلوبی سے، فإن، پس اگر، کرہتموہن، تم ان کو ناپسند کرو، فعسیٰ، تو شاید، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، ویجعل اللہ، اور کر دے اللہ، فیہ، اس میں، خیرا کثیرا، بھلائی بہت. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم چاہو بدلنا، زوج مکان زوج، ایک بیوی کا ایک بیوی کی جگہ، وآتیتم، جبکہ تم نے دیا ہو، احداہن، ان میں سے ایک کو، قنطارا، بہت سا مال، فلا تأخذوا، تو نہ لو تم، منہ، اس میں سے، شیئا، کچھ بھی.
اتأخذونہ کیا تم لوگ اسے بہتانن بہتان باندھ کر و اسما مبینہ اور صریح گناہ سے وکیف تأخذونہ اور کیسے لوگ تم اسے وقد افضى جبکہ تحقیق ملاپ کر چکا ہے بعضکم الی بعض ایک تمہارا دوسرے سے واخذنا اور ان عورتوں نے لیا ہے منکم تم سے میثاقا غلیظا عہد پختہ ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو ما نکحا جن سے نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپوں نے من النساء عورتوں سے الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا انہو بے شک یہ کانا ہے فاحشتاً بے حیائی کا کام و مقتا اور ناراضگی کی بات ہے وساء سبیلا اور برا ہے طریقہ۔ یہاں پہ ہم نے اپنی آیات کا ترجمہ سمجھا الحمدللہ۔ ان کی تفسیر کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ النساء کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں وراثت کا تذکرہ فرمایا تھا، اس کے احکامات ہم پر واضح کیے تھے۔ اب احکام وراثت کے بعد دوسری معاشرتی برائیوں کا رب تعالیٰ یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وہ برائیوں میں سے برائیوں کی جڑ زنا اور فحاشی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زنا کے لیے گواہیوں کا نصاب 4 مردوں کی گواہی ہے، یعنی اگر کوئی دیکھے کسی کو زنا کرتے ہوئے، وہ مرد ہو یا عورت، تو اس پر جو گواہ ہوں گے وہ 4 مرد ہوں گے، اور یہ جو مرد ہوں گے یہ سب عاقل، بالغ اور قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد اور 4 عورتیں گواہی دیں، کیونکہ عورت کی گواہی صرف مالی معاملات میں قابل قبول ہے، حدود میں نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر مالی معاملات ہوں وہاں پر عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی، لیکن اس میں بھی جہاں پر ایک مرد کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے وہاں پہ 2 عورتوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مرد کی گواہی کو قبول کر لیا جاتا ہے، پر ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ جہاں پر زنا والی بات آ گئی تو زنا کرنے والوں کے لیے جو گواہ ہوں گے وہ کوئی عورت نہیں ہوگی بلکہ 4 مردوں کی گواہی ہوگی۔ ایسے 4 مسلمان عاقل، بالغ اور قابل اعتبار معتبر آدمی اس بات پر گواہی دیں کہ انہوں نے فلاں عورت کو اپنی آنکھوں سے ایسا کرتا دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زنا کی سزا میں جو کڑی سزا ہے 4 گواہوں کا نصاب مقرر فرما دیا۔ غالباً حکمت الہی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ شخص کسی کو زنا کرتے دیکھ بھی لے تو اس برائی کو ظاہر کرنے یا پھیلانے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ زنا کے گواہ دراصل خود مجرم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ زنا کے گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی بھی نامکمل رہی یا مشکوک ہو جائے تو زانی تو بچ جائے گا، اور جو گواہ ہوں گے ان پر تہمت لگانے کی وجہ سے حد قذف، جسے حد قذف کہا جاتا ہے، وہ ان پر پڑے گی۔ اس لیے زنا کی گواہی کے لیے جانا اور گواہی دینا بذات خود بڑا خطرناک کام ہے، لہذا جب تک 4 عاقل بالغ مسلمان قابل اعتماد اس بات کی گواہی نہیں دے دیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو ایسا کرتے دیکھا ہے، تب اس کے بعد زنا کی اس پر جو ہے وہ حد قائم کی جائے گی۔ اگر وہ عورت یا مرد واقعی زانی نہیں ہے یا زانیہ نہیں ہے اور کسی نے ان پر تہمت لگایا تو زانی تو بچ جائیں گے اور گواہوں کے لیے حد قذف ہوگی۔ لہٰذا بہت محتاط ہو کر اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو پھر 4 گواہ اس پر قائم کر کے اس پر سزا کو قائم کیا جائے گا۔
آگے اللہ کہتے ہیں اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں تو انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے واللذانی کا لفظ آیا، یعنی خواہ یہ زنا کرنے والے مرد ہوں یا عورت، یا دونوں مرد ہوں یا دونوں عورتیں ہوں۔ اچھا دیکھیے، زنا کے لیے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت مل کر بے حیائی کا جو یہ کام کرتی ہیں وہ زنا کہلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالتوں پر، زنا کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں جسے لواطت کہا جاتا ہے۔ اس میں یعنی عورت کا عورت کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کا پورا کرنا، مرد کا مرد کے ساتھ نعوذ باللہ، اور بھی بہت سے غلط طریقوں سے انشاءاللہ آگے جا کر ہم اس کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے، جس کو ہم لواطت کہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسا مقدس رشتہ بنایا اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن جو برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئیں اس میں سے مرد اور عورت کے زنا کے علاوہ لواطت بھی ایک گناہ ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا گیا ایسے گناہ کرنے والوں کی اللہ نے سزا بتا دی کہ انہیں مار پیٹ کی جائے، برا بھلا کہا جائے اور ذلیل کیا جائے۔ گویا زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے تو یہ سزا تھی، اور عورت کے لیے یہ اضافی سزا تھی کہ اسے گھر میں بند رکھا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 15 میں ایک بات کہی کہ انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ یعنی اللہ نے پہلے کیا حکم رکھا تھا کہ زانی مرد اور عورت کو مار پیٹ کی جائے، برا بھلا کہا جائے، انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے، اور عورت کے لیے اللہ نے ایک اضافی سزا یہ رکھی تھی کہ اسے گھر میں بند کر دیا جائے، گھر سے نہ نکلنے دیا جائے۔ پھر اللہ نے کہا کوئی دوسری اللہ سزا تجویز فرما دی، تو یہ جو سزا تھی برا بھلا کہنا، مار پیٹ کرنا، ذلیل و خوار کرنا یا انہیں گھروں میں بند کرنا، یہ سزا پھر منسوخ ہو گئی۔ اللہ اس کی جگہ دوسری سزا لے کر آ گئے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح زنا کرنے والوں کے لیے جو حد مقرر کی، جو سزا بتائی، وہ سورہ نور میں اللہ نے تفصیل سے بتا دی۔ لہٰذا جو یہاں پہ بات کہے گی کہ اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، کوئی دوسری تجویز اللہ بتا دے، تو اس سے مراد اللہ کا وہی حکم تھا جو اللہ نے بتایا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک روز اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو۔ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، پھر رجم کیا جائے، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو کر جو اب حکم چل رہا ہے، وہ حکم جو منسوخ ہو گیا تھا، اب اللہ نے یہ سزا مقرر کر دی کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں گے تو انہیں 100 کوڑے مار کر سنگسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں گے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس میں سورہ نور میں بھی تفصیل کے ساتھ رجم کی جو سزائیں ہیں کہ کس طرح سے زانیوں کو سزا دی جائے گی اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ لہذا یہاں ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ مار پیٹ کا، برا بھلا کہنے کا یہ حکم منسوخ ہو گیا، گھروں میں بند کرنے کا اللہ نے ایک سزا تجویز فرما دی، لہٰذا اسی کے مطابق اب چاہے وہ زانی مرد ہو یا عورت ہو انہیں یہ سزا دی جائے گی۔ اب جو یہ بات ہے جو لواطت کرنے والے ہیں، جو بدفعلی مرد اور عورتیں آپس میں کرتی ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تعزیر ہوگی، اور تعزیر یہ ہوتی ہے کہ انہیں جوتے مارے جائیں، اور بعض کہتے ہیں کہ لواطت بھی اتنا شدید ترین گناہ ہے کہ جس طرح کے زانی کو سزا دی جائے گی ویسے ہی لواطت کے ذریعے اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے والوں کو بھی وہی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام پہ رحم کرے۔ پھر فرمایا پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ فرمایا اگر وہ یعنی نادم ہو جائیں، انہیں احساس ہو جائے اپنی غلطی پر، آئندہ کبھی نہ کرنے کا وہ عزم کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو فرمایا انہیں مزید ملامت نہ کرو۔ یعنی پھر ایسا نہیں کہ ان کو ہر وقت تانے دینا کہ تم تو ایسی تھی، تم نے یہ کیا، کیونکہ دیکھیں انسان ہے،
خطائیں غلطیاں ہو گئیں، اگر ایسا کبیرہ گناہ کر بھی لیا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو معافی ہے، زنا جیسا گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے اگر ہم سچے دل سے رب تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں گے تو کہا گیا کہ اگر کوئی شخص بالفرض کوئی مرد یا عورت ایسے گناہ میں ملوث ہو گیا، پھر اس کو احساس ہو گیا وہ آئندہ نہیں کر رہا، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، جو لوگ ہیں، اس کو جینے نہیں دیتے تھے کہ تم تو ایسی تھیں، تم ایسے تھے، تم ایسی بدکار ہو، یا بدکار مرد ہے یا عورت ہے، تو جس کو اللہ رب العالمین معاف کر دے تو اس کو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تانے دینے والے۔ اگر کوئی اپنے نفس ہمیں بہت زیادہ گلٹ محسوس کر رہا ہے، رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تو معاشرے والے کہا گئے لوگ اس کو ملامت نہ کریں، اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، پیچھے لگ جاتے ہیں نا ہم، یعنی کسی کی کمزوری ہمیں مل جائے تو پھر ہم اس کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اس کو احساس دلاتے رہتے ہیں۔ تو کہا گیا ایسا نہ کرو، جس میں یقینا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں تو پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا کہ توبہ کس کی قبول ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس آیت میں توبہ کی قبولیت کے لیے دو باتوں کی قید لگا دی۔ ایک تو یہ کہ وہ گناہ ازراہ نادانی، جہالت یا نادانستہ طور پر انسان سے سرزد ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اس قصوروار کو بعد میں جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرے۔ اب اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، یعنی گناہ بھی دانستہ طور پر جان بوجھ کر کیا، پھر اللہ کے احکام پر دلیل ہو کر کیا گیا ہو، یا گناہ تو نادانستہ واقعی طور پر ہو گیا مگر توبہ میں عمدن تاخیر کرتا جائے، تو ایسی صورتوں میں توبہ کے قبول ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان بالفرض غلطی سے کر لیا گناہ اور فوراً سے اللہ کے آگے رجوع کر لیا، گڑ گڑا لیا، اللہ انسان ہونے کے ناطے ہو گئی غلطی، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اور ایک گناہ ہوتا ہے جان بوجھ کر کیا، پھر اس پر اڑ گئے، توبہ بھی نہیں کر رہے، ندامت بھی نہیں، گلٹ بھی نہیں، بس لگے ہوئے ہیں اور پھر اس میں پختہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر ایسی توبہ اللہ قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا فوراً ندامت، ایک تو ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، ہوتا ہے دل سے نادم ہونا، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، تو ایسی توبہ اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، فرمایا گیا توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت جب آ جاتی ہے تو کہنے لگتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، یعنی موت کا وقت، جب ملک الموت نظر آنے شروع ہوتے ہیں، وہ موت کے آثار دیکھ لے اور اسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگیں تو توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب وہ دار الامتحان سے نکل کر دار الآخرت کی سرحد پر کھڑا ہو چکا ہے، اور توبہ ایک عمل ہے جس کا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایک وہ جو تھے تو مسلمان مگر ساری عمر گناہ کرتے کرتے ہی گزار دی، اور دوسرے وہ جو کافر تھے پھر اسی کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ ان دونوں طرح کے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ان دو آیت میں چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک وہ جس نے نادانستہ گناہ کیا مگر جب اسے معلوم ہو گیا تو اس نے فوراً توبہ کر لی، جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، توبہ کر لی، فوراً اللہ کی طرف پلٹ آیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اللہ پر واجب ہو جاتا ہے، اللہ ضرور ضرور ایسے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے لیے واجب کر لیا کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار مطلق ہے، پھر بھی کہتا ہے میرے بندوں اگر تم سے غلطی ہو گئی، تم فوراً نادم ہو کر میری طرف پلٹ رہے ہو تو آ جاؤ، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ دوسری قسم عدم شرط سے پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو گناہ تو نادانستہ طور پر ہی کرتے ہیں مگر معلوم ہو جانے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے بلکہ تاخیر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا، چاہے تو قبول کر لے اور چاہے تو نہ کرے۔
تیسری قسم اس مسلمان کی ہے جسے عمر بھر تو توبہ کا خیال نہ آیا، اور اگر خیال آیا بھی تو موت کے وقت ایسے شخص کے متعلق اللہ نے واضح طور پر فرما دیا اس کی تو توبہ قبول ہی نہ ہوگی۔ چوتھی قسم جو توبہ کیے بغیر کفر ہی کی حالت میں مر گیا، اس کی بھی موت کے وقت توبہ قبول نہیں کی جا سکتی، اللہ نے بیان فرما دیا۔ لہٰذا اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم بھی گناہ کرتے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے، میں بھی کرتی ہوں، آپ بھی کرتے ہیں یقیناً۔ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر کے اللہ کے آگے نادم بھی نہیں ہو رہے، ندامت بھی نہیں، گلٹ بھی نہیں، پچھتاوا بھی نہیں، بس لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا شمار تو ایسے میں نہیں، ہمیں کیسے لوگوں میں اپنا شمار کرنا ہے؟ ایسے لوگوں میں ہمیں شمار کرنا ہے کہ جو فوراً سے اللہ کے آگے پلٹ جائیں، اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دیں۔ اللہ کو ہماری ادا پسند آتی ہے کہ گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف نادم ہو، اور ایک دل سے ہمارا گلٹ ہوتا ہے، غلطی کا احساس جب ہمیں ہوتا ہے تو اللہ کو وہ توبہ بہت پسند آتی ہے۔ ایک تو ہم گناہ سے اللہ معاف، یعنی گناہ کر بیٹھے ہیں تو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، دل میں ایسی ندامت نہیں ہوتی، اللہ کو وہ اتنی پسند ہے جتنی ہم دل سے گڑ گڑاتے ہوئے احساس کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب سے مانگتے ہیں توبہ۔ تو لہٰذا گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ کسی بھی گناہ کو ہم نے معمولی نہیں سمجھنا کہ اس کے لیے کہ اللہ سے معافی مانگنی تو ہلکا سا گناہ تھا، نہیں، ہم نہیں جانتے کون سے گناہ کی وجہ سے اللہ ہماری پکڑ فرما لیں۔ لہٰذا گناہ ہو جائے تو اپنے رب کی طرف لازمی پلٹنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ملک الموت آ جائیں تب خیال آئے اللہ اب بخش دیجیے، ایسا نہ ہو کفر ہی کی حالت میں مر جائیں، ایسا نہ ہو گناہوں پر اصرار ڈٹے رہیں اور کرتے کرتے ہم ملک الموت ہمارے سامنے آ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے سارے گناہ معاف فرما دے، جو ہم نے عمدن کیے، جو خطاً کیے، جو سرن کیے، جو جہرن کیے، پوشیدہ ظاہری، محفلوں میں، تنہائیوں میں، چھپے ظاہر، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو رب تعالی ہمارے معاف فرما دے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو، اللہ یہ کہ وہ صریح بد چلنی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ اب اللہ رب العالمین یہاں پر کیا بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے ایمان والو یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جائیں۔ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، عورت بھی ترکے کا مال تصور کی جاتی تھی، اور اس کا وارث سوتیلا بیٹا یا میت کا بھائی ہوتا تھا۔ ایک حدیث آتی ہے، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا تھا۔ وہ بھی ترکا ہی تصور ہوتی تھی، چاہتے تو خود اس سے نکاح پڑھا لیتے، چاہتے تو کسی اور سے نکاح کرا دیتے، اور چاہتے تو اسے بلا نکاح ہی رہنے دیتے، غرض اس پر خاوند کے وارثوں کا اختیار ہوتا تھا، عورت کے وارثوں کا کچھ بھی اختیار نہ تھا۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی اور عورت کو پوری آزادی مل گئی۔ اللہ نے کہا کہ جب اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تو جو تم اس کے وارث نہیں ہوں گے، عورت کو اختیار ہے، یعنی جو اس کے سسرال والے ہوتے تھے زمانے جاہلیت میں، ان کا سارا روب اور دبدبا ہوتا تھا، چاہتے تو خود ہی نکاح پڑھا لیتے، خود ہی کسی اور سے اپنی مرضی سے کروا دیتے، اور جو اس کے اپنے گھر والے ہوتے تھے عورت کے وارث، اس پر کچھ اختیار نہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ایسا نہ کرو، ان پر زبردستی نہ کرو، اور نہ ہی آگے فرمایا انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے اس کا کچھ حصہ اڑا لو، الا یہ کہ وہ صریح بد چلنی کا ارتکاب کریں۔ اللہ کہتے ہیں انہیں گھر میں قید رکھنے کے اختیار صرف اس صورت میں ہے کہ بدکاری کا ارتکاب کریں، یعنی جو حکم دیا گیا تھا پھر وہ بعد میں منسوخ ہو گیا، تو اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے دیا گیا کہ وہ بدکرداری سے بچ سکیں۔ فرمایا گیا یہ حکم عام ہے، صرف ان ستیلی ماؤں کے لیے نہیں جو تمہارے باپوں کے نکاح میں تھی، ورنہ صرف مال ہٹانے کے لیے عورتوں کو روکے رکھنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت، اچھا سلوک کرنا، اس کی بہت زیادہ اللہ رب العالمین نے فضیلت بتائی، حکم بھی دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔
یعنی ہم نے دیکھا کہ جو بہت پہلے کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بیویوں کو عزت نہیں دیتے، ان کو مقام نہیں دیتے، اور انہیں اپنے سے بہت زیادہ نیچے درجے کا سمجھتے تھے، جبکہ اللہ نے اور اسلام نے، دین اسلام نے انہیں رتبہ دیا، مقام دیا، انہیں ان کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیا۔ چند احادیث سے سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہاری بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس طرح کہ انہیں چوٹ نہ آئے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ حسن سلوک کا بھی حکم دے رہے ہیں، اور عورت یعنی اگر ایسی بدفعلی کرے کہ تم جس کو چاہتے ہو کہ اس کے بستر پر نہ آئے اور وہ ایسی بدفعلی کرے کہ وہ بستر پر آ جائے، تو حکم دیا گیا کہ تم انہیں مار بھی سکتے ہو، لیکن ایسی مار کہ جس سے ان کو چوٹ نہ پہنچے۔ اسی طرح مردوں کو حکم دیا کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو، یعنی اللہ مرد کے بھی حقوق بتا رہے ہیں، عورتوں کے بھی حقوق و فرائض بتا رہے ہیں، اور یہ رشتہ چلتا ہی اسی طرح ہے کہ جب ہم میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو ادا کریں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث آتی ہے، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند بھی ہوگی۔ اور بالکل ایسا ہوتا ہے، یعنی مرد میں بھی عورت میں بھی میاں بیوی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ ہمیں بہت بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں دیکھو ان برائیوں کی وجہ سے تم ان سے بغض نہ رکھو گے۔ یہ جو رشتہ اللہ نے بنایا، جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، اناد رکھیں گے، تو بہتر طریقے سے یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ تو دین قرآن و حدیث ہماری کتنی اچھی طریقے سے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بغض نہ رکھو، دیکھو اگر ان رشتوں میں تمہارے کچھ برائی ہے تو اچھائی بھی تو ہوگی، ضرور کوئی دوسری تمہیں پسند تو ہوگی، لہٰذا پھر جو برائی ہے اس کو درگزر کرو۔ اللہ جو یہاں پہ کہتے ہیں اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو، لہٰذا یعنی ایک دوسرے کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو میاں بیوی نے معاف کرنا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض و اناد کو نکال دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی حالت میں اٹھاؤ جبکہ اس میں کجی موجود ہے۔ فرمایا گیا اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ اب اللہ کہتے ہیں دیکھو چونکہ ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کہتے ہیں اب اگر تمہیں کوئی ایک ایسی بیوی مل گئی کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت، مثال سے ہم سمجھتے ہیں بہت خوبصورت یا تعلیم یافتہ نہیں، مگر وہ بہت زیادہ کفایت شعار ہے، گھر کے معاملات کو بہت اچھی طرح سے سنبھالنے والی ہے، تنگی ترشی برے حالات مسئلے مسائل میں خاوند کا ساتھ دینے والی، اس کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، تو کیا کوئی مرد صرف اس غرض سے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے اس کو اپنے گھر سے نکال دے؟ اللہ کہتے ہیں دیکھو ہرگز ایسا نہ کرو، جب اس میں اتنی ساری خوبیاں موجود ہیں جو تمہیں سکون دے رہی ہیں تو تم کسی ایک غرض کی وجہ سے اسے گھر سے نہ نکالو۔ اب ہم ایک اور مثال سمجھتے ہیں، اگر کوئی ایسی یعنی خاوند کو بیوی مل گئی کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت حسن و جمال والی ہے، مگر کفایت شعار نہیں، گھر کے کاموں، گھر کی صفائی وغیرہ، خرچہ چلانا اور بھی بہت سے مسئلے مسائل اس میں موجود ہیں، گھر کا کام نہیں کر رہی، کفایت شعار نہیں، قناعت نہیں، شوہر سے بدتمیزی زبان درازی کرنے والی، حسن سلوک نہ کرنے والی، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو اس کی خوبصورتی پھر تمہارے کسی کام کی نہیں رہے گی، بلکہ گھروں میں ناچاکیاں بڑھتی رہیں گی، بگاڑ کا باعث بنیں گی، گھریلو زندگی کو بگاڑنے کا باعث بن جائیں گی۔ تو اس لیے اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو صرف ایک برائی کی وجہ سے، خامی کی وجہ سے اپنے رشتوں کو خراب نہ کرو، بلکہ اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ہمیں یعنی میاں بیوی کا رشتے میں اللہ زیادہ تر حکم یہی دیتے ہیں کہ نبھاؤ، اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے طلاق کو بھی یعنی جائز تو قرار دے دیا، لیکن اللہ کو وہ ناپسندیدہ ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے بہت سی خرابیاں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یعنی بچوں کی زندگی متاثر ہوتی، عورت کی ہوتی ہے، مرد خود بھی
بہت سے مسئلے مسائل میں گھر جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو نبھانے کی کوشش کرو. اور ہاں اگر عورت میں کوئی ایسی خامی ہے کہ وہ یعنی فاحشہ ہے, زنا کرنے والی ہے, 4 مرد اس پر گواہی بھی دے رہے ہیں, تو پھر اس کو ایسی عورت کو یعنی رخصت کر دو. اگر وہ آپ کو یعنی بے حیائی میں ملوث ہے, ڈٹی ہوئی ہے, توبہ بھی نہیں کر رہی. اگر ایک فرض ہوتا ہے کہ اگر وہ یعنی اس سے غلطی ہو گئی تو اللہ بھی معاف کر, ایک ہوتا ہے کہ وہ ڈٹی ہوئی ہے نعوذ باللہ یعنی ایسی فاحشہ کہ غلط طریقے سے غیر مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کر رہی ہے, تو پھر حکم آتا ہے کہ ایسی عورت سے کنارہ کشی کر لو. لیکن اگر باقی جو چھوٹی خامیاں ہیں تو ان سے اپنے رشتے کو نبھانے کی ہی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم تمام پہ رحم فرمائے. پھر فرمایا اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے خواہ ڈھیر سارا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو, کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور سری گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ اب یہاں پر دینے سے مراد صرف حق مہر نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو کچھ تم اپنی بیوی کو دے چکے ہو, یعنی کوئی تحفے کے طور پر کوئی چیز دی, ویسے دیا تو ان سے واپس نہ لو. بیوی کا تو اللہ نے حق بھی رکھا ہے, تو فرمایا گیا ایسا نہ کرو کہ جب طلاق دے رہو تو ان سے تمام چیزیں واپس لے لو. انسان تو اگر کسی دوسرے شخص کو بھی کوئی چیز یا تحفہ دیتا ہے تو اسے واپس نہیں لینی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صدقہ اور ایک روایت کے مطابق اپنے ہبہ کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے. لہٰذا کسی کو کوئی تحفہ دیا پھر اس سے واپس مانگ لینا, جیسے اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو گئی, چھوڑ کر جا رہی ہیں تو مرد ساری کی ساری چیزیں واپس لے لی, عورت نے اپنے شوہر کو دی تو وہ اس سے واپس لے لے, ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا. اور اس کے علاوہ بھی اگر میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے تب بھی یعنی تحفہ کسی کو دے کر کسی کے ساتھ خیر کر کے اس سے واپس لینا یہ بھلائی کا کام نہیں ہے. فرمایا اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. نے فرمایا کہ یعنی رشتہ کیسا ہے تمہارا یہ بھی تو دیکھو, تم کیسے ان کے ساتھ پھر اس طرح کا سلوک کر سکتے ہیں. فرمایا گیا کہ یہ بہتان اور سری گناہ اس لحاظ سے ہے کہ نکاح کے وقت تم نے بھری مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا تھا, لہٰذا عورت سے پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ یا ہبہ کردہ چیز واپس لینا یا واپس لینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بدترین جرم ہے. بلکہ اللہ کا تو حکم ہے کہ اگر تم انہیں طلاق دیتے بھی ہو تو طلاق دیتے وقت انہیں بھلے طریقے سے مزید کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کرو. ایسا نہ کرو کہ جو تم نے پہلے دیا ہوا تھا وہ بھی ان سے واپس لے لو. اللہ کہتے ہیں کہ طلاق دیتے وقت جو عورت کو خالی ہاتھ اس طرح مت نکالو بلکہ بھلے طریقے سے اچھائی کے ساتھ اس کو رخصت کرو. اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو مگر پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا, یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے اور برا چلن ہے. اب یہاں پر سوتیلی ماؤں سے نکاح کا پتہ چلتا ہے. ہمیں فرمایا گیا کہ سوتیلی ماؤں سے نکاح کی ممانعت یہاں پہ گئے کیونکہ تمہاری سوتیلی مائیں بھی ماؤں ہی کے قائم مقام ہے, لہٰذا انہیں ورثہ کا مال سمجھنا اور زبردستی ان سے نکاح کرنا, ان کے ترکے کے وارث بن بیٹھنا یہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت بات ہے. فرمایا گیا کہ چلو یہ حکم آنے سے پہلے اگر تم سے یہ غلطیاں ہو گئیں کہ تم اپنی سوتیلی ماؤں سے, جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ان کو اپنا وارث سمجھا کرتے تھے اور اپنے خود بھی نکاح کر لیتے تھے یا پھر کسی دوسرے سے کروا دیتے تھے, اللہ کہتے ہیں اگر تم سے وہ غلطیاں ہو گئیں تو اللہ تم سے درگزر فرمائے گا. لیکن اب یہ حکم اتر گیا کہ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح نہ کرو, تو اب تم نے ایسا نہیں کرنا. اس حکم کے بعد تمہاری سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا تم پر حرام ہو گیا ہے, لہٰذا سوتیلی ماؤں سے نکاح جائز نہیں ہے. فرمائے یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے اور برا چلن ہے, یہ بہت ہی بری بات ہے. تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی آیت نمبر 22 تک کا ترجمہ تفسیر کو سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.